IMF پروگرام ہمارے لیے چیلنج ہے، جرأتمندانہ فیصلے نہ کیے تو معاشی استحکام کا حصول ناممکن ہے۔ ملک کے خلاف ہونے والی تمام سازشیں دفن ہو گئیں۔ لیپ ٹاپ کی فراہمی کو رشوت کہنے والے چیئرمین PTI کی دماغی حالت درست نہیں ہے۔ سابق دور میں عوام کو ریلیف کی بجائے اپنی تجوریاں بھری گئیں۔ عوام نے دوبارہ موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت نوجوانوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ IMF معاہدے سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ ملکی معیشت مضبوط ہوگی تو قرضے نہیں لینا پڑیں گے۔ تعلیم یافتہ اور قابل بچیوں کو تعلیم کے حصول کے بعد عملی میدان میں آنا ہوگا۔ رواں سال 1 لاکھ لیپ ٹاپ فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ تحریک انصاف کے دور میں ہر شعبہ تنزلی اور بدحالی کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو مشکلات اور چیلنجز سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے اقتدار کی مدت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اپنی کارکردگی کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے، فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا تقریب سے خطاب۔ شاہراہ قراقرم پر گلگت کے قریب سیاحوں کی کوسٹر گہری کھائی میں جا گری۔ 7 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ حادثہ تھلیچی کے مقام پر پیش آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ اور اسکولوں کے اساتذہ، طلباء اور معروف صحافیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ سانحہ 9 مئی جیسے واقعات سے ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وفد کی پرتشدد واقعات کی مذمت، وفد کا ملوث شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ 7 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ 80 ارب روپے کا پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج اسلام آباد، پشاور اور ملتان کے بعد اب لاہور اور سیالکوٹ میں ایک ساتھ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت آسان کاروباری قرضہ جات کے چیکس کی تقسیم، ہونہار نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس کی تقسیم۔ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے۔ تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان۔ شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ PTI نے 4 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی، صرف اینٹ سے اینٹ بجائی اور ملک کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ ہمارے تمام منصوبے کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں وزیر اعظم یوتھ بزنس ایگریکلچر لون اسکیم کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں عوام نے نواز شریف کو دوبارہ موقع دیا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔
لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں ملکی ترقی کا کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، بلکہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ جس کو دھکے کے ساتھ وزیر اعظم بنایا گیا، 4 سال دن رات چور ڈاکو کی وہ گردان کرتا رہا اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے، الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ IMF کا پروگرام ہمارے لیے چیلنج ہے، جرأت مندانہ فیصلے کیے تو معیشت مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور میں امیروں کو $3 ارب کے جو قرضے دیے گئے، اگر ان میں سے $1 ارب بھی نوجوانوں کو ملتے تو یہ ملک کی تقدیر بدل دیتے۔ یہ کہتے تھے، یاد ہے آپ کو، کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا، یہ رشوت دے رہا ہے۔ 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر IT کا ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا، وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی حکومت نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران نوجوانوں کو 30 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیے ہیں۔ اس سے نوجوان اپنے کاروبار سے نہ صرف اپنے خاندانوں بلکہ ملک کی ترقی میں بھی کردار ادا کریں گے۔ بلا سود قرض حاصل کرنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں گے۔ یہ بلا سود قرضے ہیں، اس سے نوجوان نسل کو فائدہ ملے گا اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو موقع ملے گا اپنی انرجی کے ساتھ اپنے بزنس کرنے کا۔ میرے کو لون 3.5 لاکھ روپے ملے ہیں، اس ملی ہوئی رقم کو میں اپنا ضرورت والا سامان خرید کر اس کو بہت بڑھاؤں گی۔ ملک بھی ترقی انشاءاللہ کرے گا اور میرے گھر کا نظام بھی چلے گا۔ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا وسیلہ بنے گی۔ اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بلا سود قرض حاصل کرنے والے نوجوانوں میں چیکس بھی تقسیم کیے۔ نوجوانوں کو مواقعوں کی فراہمی سے ترقی کے اہداف کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا حکومت کا ویژن ہے۔ قومیں علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ $45 ملین کے لیپ ٹاپ میرٹ کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ طلبہ میں مرحلہ وار 2 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ خواتین کو ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تعلیم یافتہ اقوام ہی آگے بڑھتی ہیں۔ نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دے رہے ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا۔ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی ارک ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے جس میں اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ خواتین عملی میدان میں آگے آئیں گی تو ہی ترقی کا پہیہ چلے گا۔ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے اور تمام بچیوں کو
جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، اگر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو سب کو میدان میں، عملی میدان میں آنا ہوگا، وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا۔ خواتین کو وسائل مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آنے والے دنوں میں عوام نے موقع دیا تو محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک میں تعلیم کے شعبے میں انقلاب لائیں گے۔ الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے، اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اگر ہمیں موقع دیا، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کی فراہمی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے دانش سکولوں کی بنیاد رکھی۔ لاکھوں طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم نے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 4 ویمن یونیورسٹیز کی تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات میں میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو ایئرپورٹس کی بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے آؤٹ سورسنگ اور PIA میں اصلاحات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے نیشنل ایویشن پالیسی کی تشکیل نو ML1 منصوبے پر پاک چائنا جاری تعاون پر بھی بریفنگ دی۔ فیصل آباد کے علاقے عرفہ کریم آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال ایک فتنہ مسلط رہا جس نے وطن عزیز کو بحرانی کیفیت سے دوچار کیا۔ چیئرمین PTI نے اقتدار کی ہوس میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا اور شہداء کے تقدس کو پامال کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کی ترقی کو ترجیح دی اور بحرانوں سے نکالا۔ عوامی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے مسائل پر قابو پایا۔ پشاور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح مسلم لیگ نون عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، مشکلات پر قابو پائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل شیر کی ہے اور نواز شریف کی لیڈرشپ کی ہے۔ جب بھی نواز شریف کا دور آئے، مشکل ترین دور ملک سے بحرانوں سے باہر نکال کر رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وہی ٹیم اپنی دن رات محنت سے پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر انشاءاللہ رکھیں گے۔ کیا کیا یاد کرے، آج اگر آپ پشاور تک سفر کئی گھنٹوں کی بجائے مختصر ٹائم میں اسلام آباد لاہور سے آتے تو سب کو یہ موٹر وے اور نواز شریف یاد آتا ہے۔ جب نواز شریف آ رہا تھا تو کتنی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ دن رات محنت سے اس کو نکالا اور مزید نکال کر رہیں گے۔ ناظرین، مختلف اسکولوں کے اساتذہ، طلباء اور صحافت کے شعبے سے منسلک افراد کا لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ قوم 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر آج بھی رنجیدہ ہے اور شرپسندوں کی طرف سے قومی املاک کو نقصان پہنچانے، خصوصی جناح ہاؤس کو نظر آتش کرنے پر سخت نالہ ہے۔ مختلف سکول کے اساتذہ اور طلباء نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور قائد اعظم کی اس یادگار کو نقصان پہنچانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، شعبے سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ طلباء نے ان شرمناک واقعات میں ملوث شرپسندوں کو سخت سزا دینے اور جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ جو کچھ بھی ہوا آج ہم نے دیکھا، ہمیں اس سے نہایت افسوس ہوا۔ قائد کے گھر کو ایسا دیکھ کر دل کو اتنا ہوتا ہے کہ دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔
اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جب ہمارا نعرہ یہ تھا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور تیرا پاکستان ہے اور میرا پاکستان ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح کی تباہی کی گئی کچھ شرپسندوں نے ہمارے قومی ورثے کو نقصان پہنچایا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو ہماری سیکھ تھی وہ یہ تھی کہ ہم رنگ، نسل، مذہب کو چھوڑ کر آگے بڑھیں اور ہم ایک دوسرے کو یہ سکھائیں، سمجھائیں کہ ایک بڑا پاکستان، ترقی یافتہ ملک کیسے بنانا ہے۔ معروف صحافی مرتضی سولنگری نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شرپسند تربیت یافتہ تھے جنہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے تباہی کیسے لانی ہے۔ یہ کسی طور پر بھی کوئی سیاسی کارکنوں کا کوئی سیاسی عمل نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک پیشہ ور دہشت گردوں کی ایک منظم کارروائی لگتی ہے۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی بقا اسی میں ہے کہ ایسے عناصر جو شہر اور ملک دشمنی کا سبب بنے ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے۔ وکاس بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر کرپشن کے مقدمات پر عوام کا موقف، کرپٹ چیئرمین تحریک انصاف ہو یا کوئی اور، سزا سب کو ملنی چاہیے۔ عوام کا کہنا تھا کہ عدالتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کرپٹ عناصر کو سزا دیں۔ جیسے کی ان کو سزا ملنی چاہیے، سزا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر وہ غلط ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان کو بھی کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، ہونی چاہیے، گرفتاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ یقیناً اس کو میرا موقف ہے کہ اس کو سزا ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو، سزا بنتی ہے۔ کرپٹ سڑے کہ عمران خان بھی اوکار سوپی، ہر چالہ سزا پکڑنا۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ تو وہ کون ہوتا ہے کہ وہ سزا سے بچ سکے؟ عمران خان صاحب شاغلہ بھرپور سزا پکار، گرفتاری ہونی چاہیے، بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد بالکل سزا ہونی چاہیے۔ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں وہاں ان کے تھرو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ بالکل بکار دی کرپشن کیس پہ ثابت شنو خامخواہ سزا ورکوٹ پکار، ہر صورت ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا ملنا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کہ ثابت شدہ ہو ورکل بکار دی اور وہ مخفل عمران خان بن گئی، اس کو کرپشن میں سزا ہو سکتی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان ہو جو بھی ہو ان کو کرپشن میں سزا ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور منصوبوں کی تکمیل سے شہر میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ اور ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی اور عمومی معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر۔ اسلام آباد میں اس وقت 150 ارب کے ترقیاتی منصوبے پر مستعدی سے کام جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان میں سے 100 ارب کے منصوبے جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ جاری منصوبوں میں سب سے اہم باراکوب فلائی اوور ہے جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔ یہ منصوبہ اسی ماہ کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ ایکسپریس وے سگنل فری منصوبہ بھی میگا پروجیکٹس میں شمار کیا جاتا ہے جسے آئندہ سال تک مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے کے کئی سیکشن تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ منصوبے کی تکمیل سے ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں اور شمالی علاقوں کی طرف جانے والوں کو بہترین سفری سہولت میسر آ سکے گی۔ اسلام آباد آنے والوں کے لیے متبادل راستہ فراہم کرنے والی خیابان مارگلہ گزشتہ ماہ مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ شاہراہ سنگجانی سے D12 کو ملاتی ہے۔ منصوبے سے سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ سابقہ IGP روڈ کا افتتاح بھی گزشتہ ماہ کر دیا گیا ہے۔ جڑواں شہروں کے سنگم پہ واقع یہ اہم شاہراہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے اکثر بلاک رہتی تھی۔ وزیر اعظم نے 7th ایوینیو اوور ہیڈ برج منصوبے کا بھی افتتاح کر دیا ہے۔ اوور ہیڈ برج کے 4 لوپس ہیں۔ یہ سیکٹر G7 اور G6 کو آپس میں ملاتے ہیں۔ سری نگر ہائی وے پہ یہ اوور ہیڈ برج شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی کا بھی باعث ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 11th ایوینیو منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ 7.2 کلومیٹر کا یہ منصوبہ 2 مراحل میں مکمل ہوگا۔ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے بھی 20 ارب کے میگا ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ سکندر اعظم روڈ کی تعمیر نو اسی کا حصہ ہے۔ مارگلہ پہاڑیوں کے وسط سے گزر کر اسلام آباد کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی اس شاہراہ کی تعمیر نو سے علاقے میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ راول چوک فلائی اوور کے افتتاح گزشتہ سال وزیر اعظم نے کیا، جبکہ پارک روڈ اور اس سے ملحقہ لہترار روڈ کی توسیع اور تعمیر نو بھی اہم منصوبوں میں سے ایک ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے اسپورٹس انکلیو کے قیام سمیت مختلف منصوبوں پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
پورے ملک کی طرح صوبہ سندھ کی عوام نے بھی موجودہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو بے حد سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں اور روپے کی قدر میں استحکام کے بعد عوام کو ان پالیسیوں کے ثمرات پہنچانے کے لیے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی سے ان پر مہنگائی کے بوجھ میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ حکومت نے 9 روپے جو پیٹرول پہ کم کیے، اس سے بے شک عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا کیا کہ اس سے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا تو مہنگائی میں بہت کمی آئے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا براہ راست اثر عوام کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بھی ہوتا ہے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہ پیٹرول میں قیمت کمی کری ہے تو بہت اچھی بات ہے، اندر کرایہ بھی کم لے پائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا ہے، یہ قیمت کم ہوگی تو عذاب اور بھی جو ہے کھانے پینے میں ہر چیز میں رعایت ملے گی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی کچھ مصنوعات میں اضافہ ہوا، تاہم حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، حکومت کی خصوصی دلچسپی اور حکمت عملی کے باعث اہم ترین فصل کپاس کا پنجاب میں مقررہ ٹارگٹ کا 92% رقبہ زیر کاشت لایا جا چکا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے کپاس اور موسمی کاشت کی فصلوں کی مسلسل نگرانی بھی جاری ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں فرحان مرزا۔ رواں برس موجودہ حکومت کی خصوصی دلچسپی اور حکمت عملی کے باعث گزشتہ کئی سالوں کے بعد 46 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ کپاس کے زیر کاشت لایا گیا ہے، جبکہ کل ہدف 50 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے۔ جنوبی پنجاب کا خطہ کپاس کی کاشت میں سب سے آگے ہے۔ اس زرخیز زمین پر 43 لاکھ 45 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت مکمل کر لی گئی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے جہاں کاٹن لگی ہے وہاں آدمی ہمارا جائے اور مسلسل مانیٹرنگ کرے، جہاں پیسٹ پریشر ہے اس کی رپورٹ ہو، جہاں ایڈوائزری کی ضرورت ہے وہاں ایڈوائزری دی جائے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، فصلوں پر کیڑوں کے تدارک اور جعلی زرعی ادویات کی روک تھام کے لیے محکمہ زراعت کا عملہ مسلسل فیلڈ میں فصلوں کی نگرانی پر موجود ہے۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب میں اگیتی کاشت والے علاقوں سے کاشتکاروں نے کاٹر جینرز کی جانب سے کم معاوضہ دینے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ 8500 میں ہی لوگ بیچیں، اس کے لیے تمام ڈی سیز کو، تمام کمشنرز کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ خوشائند بات ہے کہ پنجاب بھر میں ہونے والی کپاس کی کاشت کا رقبہ پچھلے سال کے مقابلے میں 10 لاکھ ایکڑ سے زائد ہے۔ اب محکمہ زراعت کی جانب سے اگیتی، پچیتی اور موسمی کاشت کی مینجمنٹ پر تمام توجہ مرکوز ہے۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار پر موسمیاتی تبدیلیوں کا گہرا اثر ہے۔ کپاس کی ایسی اقسام کی ضرورت ہے جو زیادہ گرمی اور پانی کی کمی کو پورا کر سکے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کپاس کی فصل کے لیے مناسب وقت پر مناسب مقدار میں بارش کا ہونا مفید ہوتا ہے، مگر زیادہ مقدار میں غیر ضروری بارشیں فصل کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ حالیہ مونسون کی بارشوں اور زر رسا کیڑوں سے فصل کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کپاس کے کاشتکار کھیت میں زیادہ دیر تک پانی کھڑا نہ ہونے دے۔ کپاس میں زیادہ دیر تک پانی کھڑا ہونے سے پودوں کی جڑوں کے سانس لینے اور زمین سے خوراکی اجزاء جذب کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھول، گڈیاں اور چھوٹے ٹینڈے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ کھیت میں 48 گھنٹے تک پانی کھڑا رہنے سے پودے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالیہ موسمی حالات کے پیش نظر سبز تیلا اور تھرپس کے حملے کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کپاس کی فصل پر پھول، گڈیاں اور ٹینڈے بننے کا عمل جاری ہے اور اس سٹیج پر ہی کپاس کی فصل پر زررساں کیڑوں کا حملہ بھی مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ ہفتہ میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور پیسٹ سکاؤٹنگ کے نتیجہ میں اگر کوئی بھی کیڑا معاشی نقصان دہ حد پہ ہو تو اس کے خلاف مقامی زرعی ماہرین کے مشورہ سے سپرے کریں۔ سبز تیلا اور تھرپس کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت کا عملہ کسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ جنازے نیوز شو ایٹ 7 میں دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں نماز مغرب کا وقت ہوا ہے۔ اذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो चुकी है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है और इस वक्त पानी की आमद और अखराज 18,564 क्यूसिक है। इस वक्त दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 77,665 और अखराज भी 77,665 क्यूसिक ही है। हेड सुलेमानकी से मुंसलिक अजला पाकपतन, बिहाड़ी और बहावल नगर को हाई अलर्ट रखा गया है और तीनों अजला में रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दरियाए सतलुज से मुंसलिक एरियाज में 408 रेस्क्यूज, 135 कश्तियों, लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स, वायरलेस सेट्स और दीगर मशीनरी के हमरा रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सतलुज की दरियाई बेल्ट से मुंसलिक इलाकों से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 26,428 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 1,643 जानवरों का इनखलाब यकीनी बनाया गया है और लोगों के ज़रूरी साजो सामान को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तैयार है। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र रिलीफ और मुतासरीन के इनखला के लिए बहावल नगर, चिश्तिया और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दरियाए सतलुज के बहाव के मुमकिन असरात के पेश नज़र बहावलपुर कोर्ट के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ तैयार हैं ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, शाहराह कराकरम पर गिलगित के करीब सयाहों की कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी है। पुलिस के मुताबिक हादसा थलेची के मकाम पर पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे में 7 अफराद जाँ भाग जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। जाँ भाग होने वालों में 5 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। जख्मियों को गिलगित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बस हादसे और कीमती जानों के नुकसान पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया है और जाँ भाग अफराद के लिए मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम को फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने भी सयाहों की कोस्टर को पेश आने वाले हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। नाज़रीन, मारूफ शायर और अदीब कायम नकवी को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गए, मगर आज भी अदबी महाफिल उनके जिक्र के बगैर अधूरी हैं। उनकी याद में लाहौर में अदबी बैठक का अहवाल बता रही हैं वरदा सलीम।
कायम नकवी अदबी और इल्मी खानदान के चश्मो चराग थे। वो 6 जून 1949 को लाहौर में पैदा हुए। कायम नकवी तवील अरसे तक अदबी महनामा महनूर के मदीर रहे। बाद अज़ा नमूद के नाम से उन्होंने अपनी अदालत में रसाला निकाला। नामवर शायर अदीब दानिश्वर कायम नकवी की याद में अल-हमरा हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के इनेकाद का मकसद उनकी अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कायम नकवी सादा तबीयत के इंसान थे। वो बेलौस बेज़रर शख्स थे। उनमें एक बहुत अच्छा हिस्से मिजाज भी था और कभी वो यूं ही कोई बात कह जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। जो एक चीज़ मैंने उनमें पाई वो ये कि बहुत ही मजबूत किरदार के इंसान, बहुत ही नफीस इंसान। वो एक बेलौस शख्सियत थे और दोस्तों के दोस्त थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। कायम नकवी के अदबी रसाले में नामवर अदीबों शायरों के अफसाने शाया किए जाते थे। उनकी शायरी में क्लासिकी रंग नुमाया है। गोया जिंदगी के हर दौर में वो इल्म और अदब की रोशनी फैलाते रहे। सबसे नुमाया पहलू उनकी शख्सियत के ये था कि वो एक रहबर का किरदार अदा करते थे और नए आने वालों के लिए रास्ता बनाते थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों में बहुत अच्छी शायरी की। दरवेश सिफ्त इंसान कायम नकवी 73 वर्ष की उम्र में 2 अगस्त 2022 को रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम के दौरान हरकत कलब बंद होने से खालिकी हकीकी से जा मिले। कायम नकवी एक अच्छे शायर, अदीब और कामयाब मुदीर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनाज़ के साथ ही न्यूज़ शो 7 का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए।